اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز، پروگرام فہم اقبال، اور ہمارے ساتھ ہیں ماہر اقبال جناب مظفر علی کاشمیری صاحب۔ سر، توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ السلام علیکم۔ جی میں متوجہ نہیں تھا کہ جی، شاید آپ عوام سے متوجہ ہم بے آپ خودی میں کہاں تک پہنچے تھے؟ نہیں، بے خودی تک تو آئے نہیں، ابھی ہم خودی پر ہی رکے ہوئے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اقبال کا جو سب سے اہم مسئلہ خودی جو ہے، تو اسے ہم جو ہے اس کے مختلف مراحل کو بتدریج جو ہے یہ اپنی مختلف نشستوں میں بیان کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہی کام ایک نشست میں بھی ہو سکتا تھا، ہاں جی، لیکن نہ کرنا چاہیں تو لیکن یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جی مختصراً بیان کیا جائے تاکہ شاید وہ کوئی ذہن نشین جی رہے۔ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس سے بیشتر کہ ہم خودی کے بارے میں گفتگو کا آغاز کریں، میں چند اشعار جو ہے علامہ کے خودی کے بارے میں جی وہ آپ سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں، خودی میں گم ہے خدائی، واہ، تلاش کر غافل، خودی میں گم ہے خدائی، تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ، واہ، گراں بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے ورنہ۔ گران فارسی کا لفظ ہے، تو بھاری کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ گراں مشکل، اس کے لیے بھی اور مہنگے کے لیے بھی۔ اچھا ہاں، گرانی سے، جی جیسے گرانی سے، کیونکہ اس کے بعد لفظ اچھا وہ انہوں نے گراں، ہاں، بہا کا استعمال کیا ہے، اچھا، تو بہا جو ہے یہ قیمت، ارزش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو گراں بہا سے مراد ہے یہ بہت قیمتی چیز بہت ہے، قیمتی خودی ہے، کوئی اوکے، ایسے سستی نہیں ہے۔ گران بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے ورنہ، گوہر میں آب گوہر، جوہر کے اندر بھی ہاں جی، آب گوہر، آب کے بہت سارے معنی ہیں۔ چمک کو استعمال کرتے ہیں، آب کے معنی پانی بھی ہے، چمک بھی ہے، آبرو بھی ہے، تمک، تو بہت سارے معنی ہیں، تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں چمک دمک ہے۔ گوہر جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ، جو حرف جو جیم ہے، اوکے، یہ فارسی زبان میں گاف میں تبدیل ہو جاتا ہے، اوکے، اوکے، تو جوہر جو لفظ ہے ہوں، وہ گوہر بن جاتا ہے۔ اچھا، جی واہ، ہاں، جی واہ، تو یہ گوہر اس کا جوہر کا مخفف ہے۔ گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں، کیا یہ بال جبریل میں انہوں نے کہا ہے۔ اور میں ایک اور شعر پڑھ کے پھر ہم دوسرا آغاز کرتے ہیں۔ کسے نہیں ہے تمنا یہ سروری لیکن، واہ، ہر ایک کوئی چاہتا چاہتا ہے میں بڑا تھانے دار بنوں، ہاں جی، انشاءاللہ بڑا ہو کے، میں بڑا بنوں، سروری سالاری جو ہے وہ میرے پاس ہو۔ کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن، خودی کی موت ہو جس میں وہ وہ سروری کیا ہے۔ کیا بات ہے، صحیح بات، سروری جو ہے وہ خودی سے ہے، بڑائی جو ہے وہ خودی میں ہے، عزت جو ہے وہ خودی میں ہے، اس کے بغیر یہ کام نہیں چلتا۔ اب ہم واپس لوٹتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، جو کہ خودی کا موضوع ہے۔ خودی کے ابتدائی جو ایک مرحلہ تھا اثبات خودی، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ اثبات خودی کی بجائے جو اب اس کے بعد کا مرحلہ ہے وہ ہے احساس خودی، اوکے، اس پر بات کریں۔ احساس خودی میں علامہ چاہتے ہیں کہ انسان کو ہر صورت اپنی خودی کا احساس جو ہے وہ کرنا چاہیے،
اور وہ تبھی ہے کہ وہ اس بات پر یقین کرے. کس بات پر؟ یہ کچھ چند چھوٹے چھوٹے نکات ہیں. واہ. پہلا جو نقطہ وہ چاہتے ہیں کہ اس پر ہم یقین کریں، وہ یہ ہے کہ اس کے دل میں اس چیز پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. یعنی میں اشرف المخلوقات ہوں، ٹھیک ہو گیا. زبدۂ کائنات ہوں. واہ. زبدہ کا لفظ جو ہے وہ کریم کے لیے ہے، مکھن یعنی نچوڑ. سب سے اعلیٰ چیز جو ہے انسانوں میں جو ہے وہ میں ہوں، یا تمام جو کائنات ہے اس میں سب سے بہتر میں ہوں. اور دوسرا نقطہ یہ کہ یہ جو کائنات ہے یہ میری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. واہ. اس سے میں استفادہ کروں. بہت ساری چیزیں جس سے انسان استفادہ کرتا ہے. تیسری بات جو علامہ کہتے ہیں، جو انسان کو اس کے محسوسات میں جو ہے وہ چیز شامل ہونی چاہیے خودی کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں، لیکن وہ خودی جو میرے اندر داخل ہے، وہ خودی جو ہے وہ ایک حقیقتاً ایک جوہر ہے، ایک گوہر ہے. ابھی میں نے آپ کو بھی شعر میں بھی بتایا کہ اس میں انہوں نے گوہر کا ذکر کیا اور اس کی آب گوہر کا ذکر کیا. چوتھا نقطہ جو ہے جو علامہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے. فطرت کے بنیادی معنی یہ کسی چیز کو بنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا بنائی ہے. جی. بنانے کی نوع جو ہے وہ فطرت ہے. فطرت سلیمہ جو ہے، جب ہم اس کو پیدا کرتے تھے، اس پر ذکر کرتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی جو ہے، جیسے جب انسان کو حیوان بنائے اللہ تعالیٰ نے، ان کی فطرت، ان کی ساخت، ان کی پاخت جو ہے وہ انسان سے مختلف ہے. آپ شاید غور کریں، میں ابھی تھوڑی دیر میں اور شاید بیان کروں کہ انسان اور حیوان کے ساخت میں ایک بہت بڑا فرق جو ہے وہ یہاں نظر آتا ہے ہمیں کہ جتنے بھی حیوانات ہیں ان کا منہ کا جھکاؤ زمین کی طرف ہے. صحیح بات ہے. انسان جو ہے وہ بالکل اس میں ایستادگی ہے، اور آسمان کو بھی دیکھتا ہے. آسمان کو بھی دیکھ سکتا ہے. ان کے لیے یہ مشکل ہوتی ہے. ساتھ وہ کہتے ہیں نہ تو میں پیدائشی گناہ گار ہوں اور نہ کسی سابقہ بدعمالیوں کا شکار ہوں. یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے جی تو پھر وہ معصوم ہوتا ہے. اس میں کوئی ایسی کوئی جو ہے وہ چیز نہیں ہوتی جس سے محسوس ہو کہ اس کے اندر جو ہے. کچھ مذاہب میں ہے کہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے یا اس طرح سے. ہاں، جب آپ مذاہب کی ذکر کرتے ہیں تو علامہ نے یہاں ایک اور طرف بھی اشارہ کیا ہے. آپ نے بڑا اچھا نقطہ یہ سامنے لیا. علامہ کہتے ہیں کہ نہ میں پیدائشی طور پر گناہ گار ہوں، نہ تناسخ کی لعنت کا شکار ہوں. کہ پہلے یہ تھا اب یوں ہے فلاں ہے. تناسخ جو ہے یہ مختلف مذاہب میں جو ہے یہ تناسخ کا عقیدہ بار بار پیدا ہونا شامل ہوتا ہے. اور تناسخ کا عقیدہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ دوبارہ جنم لینا. جی. اور اس وقت تک جنم لیتے رہنا جب بندے کا پتر نہ پڑ جائے، جب تک اس کی روح جو ہے وہ نروان نہ ہو جائے. تو یہ جو تناسخ ہے، تناسخ کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہندوؤں میں عقیدہ موجود ہے. ہندوؤں کے علاوہ یہ عقیدہ جو ہے یہ بدھ مذہب میں بھی موجود ہے. ٹھیک. دونوں مذاہب میں یہ جو ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے. اور وہ اس چیز کے متقاعد ہیں کہ انسان جو ہے اس کی روح جو ہے جب وہ مرتا ہے تو اس کی روح تو ضائع نہیں ہوتی، لیکن اس کی روح جو ہے وہ مائگریٹ کر کے دوسرے جسم کے اندر جو ہے وہ
چلی جاتی ہے۔ اچھے اعمال ہوں گے تو کسی اچھے جانور کی شکل میں ہاں بالکل ایسا بھی ہے۔ میں کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں اچھا، میں کیا علامہ اقبال کو فون کرنے لگے ہیں؟ میں یہ کیونکہ ہمارے سامعین میں ہیں جو ہے وہ کچھ ایسے حضرات بھی ہیں کہ جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بنیادی انفارمیشن جو ہے وہ ٹرانسفر کی جائیں۔ بالکل اچھی بات۔ تو اس کے بارے میں تناسخ کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اس کو ہم انگریزی زبان میں ری انکارنیشن کہتے ہیں، اور میٹم سائیکوسس اس کا دوسرا نام ہے، اور جو بہت زیادہ نام ہے وہ تو معروف جو ہے اہل علم میں وہ تو ری انکارنیشن ہی ہے، لیکن اسے ٹرانس مائگریشن بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے انگریزی میں اس اصطلاح کی جو تھی وہ نام جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو جو ہم ٹرانس مائگریشن جو ہے اس کے لیے کئی دفعہ اس میں ایک اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ ٹرانس مائگریشن آف سول، روح کی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ روح کا انتقال۔ ہندوؤں میں ایسا بھی عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر زندگی میں اس کے اعمال جو ہیں وہ اچھے تھے تو اس کی روح جو ہے وہ اچھی باڈی میں چلی جائے گی۔ اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ کسی ایک پوری چیز میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ میں دہلی میں تھا تو ہم کبھی اپنی کوئی بیسک ضروریات کے لیے کچھ جاتے تھے، ایک ساتھ ہی ایک دکاندار تھا نیچے، ہوٹل سے نیچے جاتے تھے تو وہ بڑا گفتگو کرنے والا دکاندار تھا۔ تو ایک دن وہ اس نے مسئلہ تناسخ پر میرے ساتھ جو ہے کھڑے کھڑے، نام تو ذکر نہ لیا، لیکن اس نے کہا جی میرا ایک دوست تھا تو اس نے بڑی میرے ساتھ بے ایمانی کی، یہ کی وہ کی، میں اس سے بڑا سخت ناراض تھا، وہ مر گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو پھر جو ہے نا وہ پھر روز صبح جو ہے نا میری دکان کے آگے بیٹھ جاتا تھا، تو وہ کتے کی شکل میں آ گیا تھا۔ میں کہا بھائی تم مجھے یہاں وہ اپنے دین کی تبلیغ جو ہے وہ کر رہا تھا۔ تو ایسا بھی ہوا ہے میرے ساتھ کہ ایک ہندو جو ہے اس نے مجھے جو ہے اس طرح جو ہے اپنے 2 لفظوں میں اس مسئلے کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ تو 5ویں جو بات ہے وہ ہے 5واں نقطہ، وہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی تقدیر کا میں خود معمار ہوں۔ واہ۔ اور اس لیے چونکہ میں اپنی خودی کا خود معمار ہوں، اس لیے اپنی ہستی کا، اپنی ذات کا ذمہ دار بھی میں ہوں، اور میری بہتر زندگی وہ ہے جو میں تمام تر مسئولیت کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ جو ہے میں گزاروں۔ تیری قسمت تیرے ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں۔ اقبال نے ان 5 باتوں کی وضاحت کے لیے کچھ اشعار بھی کہے۔ جی بسم اللہ۔ علامہ فرماتے ہیں، اے ز خود پوشیدے خود را باز یاب، اے شخص جو تم اپنی تیری ذات تجھ سے ہی مخفی ہے، اس کو بازیاب، اس کو دوبارہ اس کو پڑھ دیکھ، اس کے اندر جھانک، جو تمہاری ذات جو ہے۔ بعض کو دریافت بھی کر سکتے ہیں، بعض دوبارہ نہیں، بعض کے معنی بہت سارے ہیں۔ بعض کا ایک معنی جو ہے وہ ہے دوبارے، ہم کہتے ہیں بسلامت روی و باز آئی، ہاں جی، جاؤ اور پھر آؤ۔ بعض ایک پرندہ بھی ہے، بعض کے معنی کھلا بھی ہے، دروازہ کھولنا جیسے ہوتا ہے، تو بعض آپ کا دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے تو آپ اندر سے آواز دیں بیا تو در باز است۔ اب میں نے لفظ جو ہے وہ جو بولا ہے باز بولا ہے، لیکن بے جو ایک ایسا لفظ حرف ہے جو کہ واو میں تبدیل ہو جاتا ہے، در واز است،
در وا ہے. آپ وا کا لفظ کھلے کلیوہ استعمال کرتے ہیں تو یہ بے اور واو جو ہے یہ آپس میں ابدال ہیں. تو بعض کے معنی پرندہ ہو گیا، بعض کے معنی کھلا ہو گیا، بعض کے معنی دوبارہ بھی آ گئے پھر سے. تو جو دریافت کا لفظ صاحب آپ نے فرمایا تو اس کے بعد جو ہے چونکہ یہ ایک مرکب ہے، فعل مرکب ہے، تو اس کے اندر یاب کا لفظ ہے وہ یافتن سے ہے. بعد یاب، ہاں، یافتن، یافت اور یاب. آپ جس وقت کہتے ہیں نا کامیاب ہونا، تو کام فارسی زبان میں خواہش کو کہا جاتا ہے. کامیاب ہو گیا وہ، اس نے اپنی خواہش حاصل کر لی. ہمارے ہاں تو کام کرنے کی خواہش ہی نہیں ہوتی. کام بذات خود جو ہے فارسی زبان میں خواہش کا نام ہے، تمنا کا نام ہے. وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، یعنی وہ جو چاہتا تھا اس کی خواہش جو تھی اس میں وہ کامیاب ہو گیا. تو علامہ فرماتے ہیں کہ ایز خود پوشیدے، اے شخص جو تیری ذات تجھی سے جو ہے وہ مخفی ہے، پوشیدہ ہے، نہاں ہے. نہاں کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اپنی آپ کو دوبارہ دیکھ، پھر سے اس کو دیکھ. در مسلمانی حرام است انحجاب. مسلمانی میں یہ چیز ہے، یہ پردہ جو ہے یہ حرام ہے. کیا کہنے، تمہیں اپنی ذات کے بارے میں دیکھنا چاہیے. وہی جو آپ سے پہلے بھی میں نے گزارش کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو یہ ایک قول ہے، اور وہ قول یہی ہے کہ جس نے اپنی نفس کو دیکھ لیا، اس نے اپنی ذات کو پہچانا، اس نے خدا کو پہچان لیا. تو یہی علامہ کہہ رہے ہوں، کہتے ہیں کہ اپنی ذات کو پہچانو، تمہاری ذات کے اندر کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو. اپنی اصلیت سے ہو آگاہ کہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے. بظاہر تو قطرہ ہے لیکن یہ ہے کہ تو ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، بے پایان، نہ ختم ہونے والا. پایان کہتے ہیں اینڈ کو، اختتام کو پایان. تو ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کا کوئی اختتام نہیں. کیوں گرفتار طلسم ہیچ مقداری ہے تو. تم ان چیزوں میں کیوں گرفتار ہے؟ تو ایک معمولی سی چیز ہے. دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکت طوفان بھی ہے. یہ جو چھوٹا سا تم ایک معمولی سی چیز ہو، ہیچ کہتے ہیں معمولی کو، ہیچ ایک منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو تجھ کے اندر بہت طوفانوں والی طاقت، عظمت جو ہے وہ موجود ہے. ہفت کشور جس سے ہوں تسخیر بی تیگو تفنگ. ہمارے ہاں تلفظ ہے بے تیگو تفنگ. تیغ تلوار ہے اور تفنگ بندوق ہے. یہ ایسی سلاح، دو سلاح کا ذکر کرتے ہیں، ایسی تلوار، ایسی بندوقیں ہیں جس سے آپ 7 کشور یعنی ایک جہان جو ہے، اسلحہ ایک سے مراد ہے اسلحہ، جی، تو آپ ایک جہان جو ہے اس سے فتح کر سکتے ہیں. تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے. یہ کاغذی چیزیں جو ہیں اس کو چھوڑیں، لیکن وہ تمہارے اندر جو حوصلہ ہے، جو ایمان ہے، جو خودی ہے تمہاری، وہی در حقیقت یہ صلاح ہے، وہی اسلحہ ہے. تو اس کو اسلحہ کا استعمال کرے تو تجھے جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ تمہاری مقصد جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے. خود ہی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں. آب پانی ابھی ہم ذکر کر رہے تھے، لیکن لفظ جو ہے یہ ندی چھوٹی ندی کو کہتے ہیں، لیکن اس کی املا جو ہے اس میں آپ کو مختلف جو ہیں وہ معنی مل جاتے ہیں. ہیں 2 حرفی، جیم اور وائی ہے، جیم اور واو.
اگر آپ جیم کے اوپر پیش پڑیں گے، اچھا، یہ لفظ جو ہو گیا، آب جو، آب جو، آب جو، ہاں جی، تو آب جو پانی کی ندی ہے، اچھا، جو ندی ہے. پھر جو ہے فعل بھی ہے، یہ مضارع ہے مصدر جستن کا، یعنی تلاش کرنا. جستجو، ہاں ماشاء اللہ دیکھیں نا، آپ ایک دم پہنچ گئے وہاں. ہاں جی، تو جستن تلاش کرنا، جست اس نے تلاش کیا، جو وہ تلاش کرتا ہے، واہ، تو جستجو وہاں یہ جو اس کے معنی اور ہو گئے. پھر اگر آپ جیم کے اوپر فتح زبر کو پڑھتے ہیں تو یہ لفظ جو ہو جائے گا. وہ جو اناج ہوتا ہے، جو اناج ہے، اناج کا دانا بارلے بن جائے گا. جو ہے کھانے والی غذا بن جائے گی، جو ہو جائے گا. تو فارسی میں بھی جو بولا جاتا جی ہے، جو بولا جاتا ہے، بلکہ کھایا بھی جاتا ہے، بولا بھی جاتا ہے، کھایا اور بھی جاتا ہے، پیا بھی جاتا پیا ہے. بھی جاتا ہے. کیونکہ اس سے جو ہے جو اس کا عرق نکالتے ہیں، جسے آپ انگریزی میں بیئر بولتے ہیں، وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ بارلے سے ہی بنتی ہے. آب جو اسے کہا جاتا ہے. اوکے، مطلب ادھر حلال کرنے کے لیے آب جو کر لیں. آب جو کر لیں. ٹھیک ہو گیا. پھر جیم کے اوپر اگر آپ پھر زبر ہی پڑھیں، جب، اچھا، وہ متحرک کر دیا اس اسے. کو جب اگر پڑھیں گے تو یہ عربی زبان کا لفظ آب و ہوا کے لیے آ جائے گا. اچھا، جب یعنی ایئر، ہوا، کلائمیٹ. جب آپ اگر عرب ملک میں جانے کا اتفاق ہو تو ایئر لائنز کے لیے خطوط الجویہ استعمال کیا جاتا ہے. خطوط جو ہے وہ لائن ہے، روٹ ہے، اور جویہ جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ ہوائی ہے، ہوائی جہاز. تو آب جو اگر ہم کہیں تو یہ مشروب بن جائے گا، آب جو کہیں تو ندی بن جائے گی. تو علامہ فرماتے ہیں تو آب جو اسے سمجھا، تم نے سمجھا یہ معمولی سی پانی بہہ رہا ہے، یہ ندی ہے. چھوٹی سی ہے. اگر تو چارہ نہیں، پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہاری سوچ ہی اتنی محدود ہے. اللہ اکبر. جبکہ یہ ہے کہ یہ تو ایک ایسا بحر ہے جو کہ بے پایان ہے، جس کا یہ کنارہ نہ نہیں. ختم ہونے والا ہے. شاخ نہال سدرئی، شاخ نہال سدرئی، خارو خسے چمن مشو. شاخ نہال سدر، نہال جو ہے یہ ہم پودے کو کہتے ہیں. اوکے، چھوٹا پودا، سبلنگس، نو نہال. نو نہال، بالکل. سدرۃ المنتہا جو ہے ایک ایسا مقام ہے جو کہ تمام بشریت کے لیے ایک بہت اعلیٰ مقام ہے. ایک شاعر نے کہا تھا کہ شب معراج عروج تو ز افلاک گذشت. معراج کی رات آپ کا عروج جو ہے، عروج معارج سیڑھیوں کو کہتے ہیں، بلندی پر جانا، اسی سے معراج بھی جی ہو گیا. معراج اسی. تو شب معراج عروج تو ز افلاک گذشت، بے مقامی کے رسیدی نہ رسد ہیچ نبی. آپ اس مقام پر پہنچے جہاں کوئی نبی آج تک نہیں پہنچا تھا. اور وہ مقام کون تھا؟ وہ سدرۃ المنتہا تھا. جہاں تو شاخ نہال سدرئی، آپ اس سدرا کے درخت کی شاخ ہیں. خارو خسے چمن مشو، تمہیں یہ عام جو باغ ہے اس کے جو ہے اب تم نے گھاس پھوس بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا تو مقام بہت عظمت والا ہے. تم تو وہ وہاں اس بلندی پر تم پہنچے تھے کہ جو سدرۃ المنتہا والی جگہ ہے. اور دوسرا پھر نقطہ اس یہاں کہتے ہیں علامہ، منکرے او اگر شدی، اگر تو اللہ تعالیٰ کا منکر بھی ہو گیا ہے، منکر ہیش تن مشو، اپنی ذات کا منکر تو مت ہو. جس نے اپنی ذات کی نفی کر دی وہ تو بالکل ہی گیا. ہاں جی، تو اس لیے یہ ہے کہ اپنی خودی کو پہچان. یہاں یہ ہے احساس خودی.
اس کے بعد چند قرآنی آیات جو بنیادی طور پر علامہ نے مسئلہ خودی کے لیے ان سے استفادہ کیا، ان سے وہ مستفید ہوئے. اور ایک تو یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل قرآن حکیم کی 17ویں یہ آیت ہے، سورت ہے، اور اس سورت کی 70ویں جو آیت ہے اس کو انہوں نے اساس بنایا. خودی کے جو بھی بنیادی نکات تھے ان میں ایک اس کو بھی بنایا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی. یہ جو ابھی ہم عزت کی بات کر رہے تھے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، یہ کسی اور کو شرف نہیں ہے، یہ اور کوئی حیوانات تو نہیں جاتے وہاں تک، یہ انسان کو جو ہے انسانی شرف، اس کی عظمت ہے، اس کی شوکت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں تک ان کو لے گیا. اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں انسانوں کو، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں، پھل اور اناج، بہت ساری چیزیں، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا کی. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان میں خود ہی ہو تو تب ہے اس کی. یہ جو شرف اشرف المخلوقات کا جو پہلا نقطہ علامہ نے بیان کیا تھا، اس کے بارے میں بھی یہی جو آیت ہے یہ ان کی مددگار رہی. اور یہ شرف اور فضل بحیثیت انسان کے ہر انسان کو حاصل ہے، چاہے مومن ہو یا کافر. یہاں بات انسانیت کی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ شرف دوسری مخلوقات، حیوانات، جمادات اور نباتات وغیرہ کو نہیں ہے، یہ صرف انسان کو ہی ہے. خشکی میں وہ گھوڑے، خچریں، گدھوں، اونٹوں اور اپنی تیار کی ہوئی سواریاں جو ہیں، ریلیں ہیں، گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی اور اس نے بنائی. پھر انسان کو کھانے پینے کے لیے غلہ جات ملے، پھل ملے، میوہ جات اس کے لیے آئے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے ہی جو ہیں وہ پیدا کی. یہ کائنات نے مذکورہ تفصیل سے انسان کی بہت سی مخلوقات پر فضیلت اور برتری جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ محسوس اور ہم اسے درک کر لیتے ہیں. دوسرا جو ریفرنس ہے، حوالہ ہے، وہ قرآن حکیم کی سورہ حج. یہ 22ویں سورت ہے، اور سورہ حج جو ہے اس کی آیت نمبر 65. آیت تو تھوڑی سی لمبی، لیکن اس کے اندر جو ہے 2 الفاظ ایسے ہیں، وہ ہے سخر لکم ما فی الارض، جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ میں نے آپ کے لیے مسخر کر دیا. مثلا جانور، نہریں، درخت اور دیگر بے شمار چیزیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، وہ تمام چیزیں اس کے قبضے میں کر دی. اور جیسے ہم سفر کی دعا پڑھتے ہیں، جی سخر یہ میرے بس میں نہیں تھا. اسی لیے اس نے مذکورہ چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا اور آسمان پر بھی ان کو گرنے نہیں دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے ہو، یہ بغیر کسی ستون، بغیر کسی میزان، یہ بالکل جو ہے یہ رکا ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بیان کی گئی جس سے انسان جو ہے اس نے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا. ایک اور چھوٹا سا حوالہ سورہ التین جو ہے، یہ قرآن مجید کی 95 نمبر سورت ہے، اور اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا واضح طور پر انسان کو فرماتا ہے، والتین والزیتون والطور سینین وہذا بلد الامین لقد خلقنا
इंसान फी अहसन तकवीम, क्या बात है। کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. بے شک. بہترین صورت جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا والتین جب کہتے ہیں تو وہ انجیر کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ جواب قسم، جواب قسم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس طرح پیدا کیا کہ اس کا منہ نیچے کو جھکا ہوا ہے. صرف انسان دراز قامت سیدھا بنایا اور وہ اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے. پھر اس کے اعضاء کو نہایت تناسب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ہر چیز جو تھی وہ دو دو بنائی اور ان میں نہایت مناسب فاصلہ رکھا. اور پھر اس طرح انسان کو عقل و تدبر جو ہے، فہم و حکمت اور سمع و بصر کی قوتیں بھی انسان کو عطا فرمائیں. اور یہ تمام چیزیں بھی علامہ کے فلسفہ خودی کی بنیاد تھیں. اور آخری جو ہے وہ جو آیت جس کا حوالہ میں یہاں پیش کرتا ہوں وہ سورہ شمس، یہ قرآن حکیم کی 91 نمبر جو ہے یہ آیت ہے. اور اس میں بڑی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور وہ اس کی آیت نمبر 9 اور 10 جو ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اسے پاک کیا اور کامیاب ہوا. پاک کرنا یعنی شرک، اس کا گناہ، شرک سے، معصیت سے اور اخلاقی آلائشوں سے پاک رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو. یہ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جو ہے آلائش کو، گندگی کو ملانے کے برابر ہے. اور دوسری بات ہے یعنی جس نے اسے گمراہ کیا، قد خواب من دساہا، جس نے اس کو گمراہ کیا وہ خسارے میں رہا. دس عربی زبان میں جو لفظ ہے تدسیس سے نکلا ہے یہ لفظ، جس کے معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز میں چھپا دینا. اوکے. دساہا کے معنی ہوں گے جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا اور اسے بیکار چھوڑ دیا اور اسے اللہ کی اطاعت اور عمل صالح کے ساتھ مشہور نہیں کیا. اس کا مطلب اس نے اپنے نفس کو دنیاوی چیزوں کے لیے چھوڑ دیا، اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اس نے مربوط جو ہے وہ نہیں کیا. یہ چند حوالہ جات کے ساتھ ہم احساس خودی کے جو خاص نقطہ ایک ان کو تھا اس کو ہم یہاں اختتام پر پہنچاتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے خودی میں کا اس کی تربیت خودی ہوگی. تربیت مجھے امید ہے کہ خودی کی تربیت ہوگی، تربیت پہ بات کریں پھر گے. اس کے بعد پھر ضبط نفس ہے اور آخر کار ہم جو ہے نا وہ اس کا اختتام جو ہے وہ مرشد و مرید جو ہے وہ اس پر آ کر ختم کریں گے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ تھے جناب مظفر علی کاشمیری صاحب. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.